بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اتوار کے دن 19 شوال کے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کر کے دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کی مشکل سے مشکل حاجات پوری ہو جائیں گی، مشکل سے مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سیکنڈ کا وظیفہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام دلی خواہشات پوری ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اتوار کے دن سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کی ہر مشکلات حل ہو جائیں گی، ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تنگ دستیاں، مصیبتیں، کربت اور بے سکونی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اتوار کے دن سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب کوئی اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، گھر میں بے سکونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کر لیں۔ آپ نے خلوص دل کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں سے فساد ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، سورۃ کوثر سے شیطان دور رہتا ہے، سورۃ کوثر پڑھنے والا جادو جنات سے بھی دور رہتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، وہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بڑھ دینے والا وظیفہ ہے، وہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو اسے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کی جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے جب اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ پاک آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا کر دے گا، ہر حاجت کو پورا کر دے گا، ہر پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہر تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔